اللہ نے کہا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ، میرے بندو لوگوں جو کچھ تمہیں مصیبت پہنچتی ہے، تمہاری زندگی میں جو الجھن ہے، تمہاری زندگی میں جو ٹینشن ہے، تمہاری زندگی میں جو دکھ ہے، تمہاری زندگی میں جو پریشانی ہے، فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، وہ تمہارے اپنے ہاتھ کے کرتوت کا نتیجہ ہے، وہ تمہارے اپنے گناہ ہیں۔ آگے اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، بہت سارے گناہ کو تو اللہ رب العالمین ایسے ہی معاف کر دیتا ہے۔ کبھی کبھی اللہ رب العالمین بندوں کے اوپر، انسان کے اوپر چھوٹے چھوٹے عذاب کو نازل کرتا ہے تاکہ بندہ اللہ رب العالمین کی طرف، دین کی طرف، کتاب و سنت کی طرف پلٹ آئے۔ آج دیکھیے ہر طرف فتنہ و فساد نظر آتا ہے، کہیں بھی آپ دیکھ لیجئے گندگی ہی گندگی، فتنہ ہی فتنہ، برائیاں ہی برائیاں۔ آج سماج کے اندر، ہماری سوسائٹی کے اندر، ہمارے پورے سماج کے اندر، ہمارے گاؤں کے اندر، ہماری بستی کے اندر کوئی ایسا گناہ نہیں ہے، کوئی بھی ایسا گناہ نہیں ہے جو آج ہماری بستی کے اندر موجود نہ ہو۔ ہر گناہ موجود ہے، ہر طرف فتنہ و فساد ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ اللہ نے کہا کہ خشکی کے اندر اور تری کے اندر، دنیا کے کونے کونے کے اندر، دنیا کے چپے چپے کے اندر ہر جگہ فتنہ و فساد موجود ہے۔ لوگوں کی بدعمالیوں کی وجہ سے ہم گناہ کرتے ہیں، اللہ رب العالمین ہمارے اوپر چھوٹے چھوٹے عذاب کو نازل کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین کا مقصد کیا ہوتا ہے جانتے ہیں؟ لعلہم یرجعون، تاکہ ہم دین کی طرف، قرآن اور حدیث کی طرف پلٹ آئے، دین کی طرف رجوع کرے۔ اس لیے اللہ رب العالمین ہمارے اوپر چھوٹے چھوٹے عذاب کو نازل کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، ان دونوں آیتوں سے کیا سمجھ میں آیا کہ ہمارے اندر یا ہماری بستی میں یا ہماری زندگی میں جو بھی دکھ ہے، جو بھی پریشانی ہے، جو بھی الجھن ہے، وہ الجھن کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہم اللہ رب العالمین کو بھلا بیٹھے، ہم اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ رب العالمین ہمیں پریشانیوں میں ڈال دیتا ہے تاکہ ہم کتاب و سنت کی طرف پلٹ آئے۔ گناہوں کے بے شمار نقصانات ہیں، بے شمار نقصانات ہیں۔ ان نقصانات میں سے ایک نقصان یہ بھی ہے کہ اگر ہم اور آپ اللہ رب العالمین کی نافرمانی کریں گے، گناہ کریں گے، تو اللہ رب العالمین نے جو ہمیں نعمتیں دی وہ نعمتیں چھین لے گا۔ ہمارے پاس جو نعمتیں ہیں وہ نعمتیں چھین سکتی ہے۔ آئیے میں دلائل کے ساتھ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اب دیکھیے اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ کیسے پیدا کیا؟ اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا، اپنے ہاتھ سے پیدا کیا۔ قرآن حکیم آپ پڑھیں گے، اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا خلقت بیدی، میں نے حضرت آدم کو اپنے ہاتھ سے بنایا۔ اچھا، پیدا کرنے کے بعد قرآن حکیم آپ آگے پڑھیے وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِهِ، پھر حضرت آدم کے اندر اپنی روح پھونکی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے اتنا بڑا مقام عطا کیا، اتنا بڑا مقام عطا کیا کہ فرشتوں کو ان کے سامنے سجدہ کرایا۔ اب سورۃ البقرہ پڑھیے، آیت نمبر 34، 35، 36، 37۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، سارے فرشتوں نے سجدہ کیا، ابلیس نے انکار کر دیا۔ ابلیس نے انکار کر دیا، اس نے تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ میرے بھائیوں، تو اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کو اتنا بڑا مقام دیا، پیدا کیا، اپنے ہاتھ سے بنایا، پھر اپنی روح پھونکی اور جنت جیسی عظیم نعمتیں عطا کی، جنت میں رکھا۔ اچھا، جب جنت میں رکھا، اللہ رب العالمین نے کہا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ اے آدم، تم اور تمہاری بیوی جنت میں ٹھہرو، جہاں چاہو، جو چاہو کھاؤ پیو۔ وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، لیکن اس درخت کے قریب نہ جانا۔ حضرت آدم علیہ السلام چلے گئے، یہی
تھی، معمولی سی لغزش ہوئی، ایک غلطی ہوئی، اللہ الصمد کتنی بڑی نعمت چھن گئی۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ اہبتو، نکل جاؤ جنت سے، اتر جاؤ جنت سے۔ اللہ الصمد میرے بھائی اب غور کر رہے ہیں کہ اتنی بڑی نعمت، جنت کا سکون، جنت کی زندگی، جنت کی راحتیں، اتنی بڑی نعمت ایک غلطی کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے چھین لی۔ ہم اور آپ اگر اللہ رب العالمین کی نافرمانی کریں گے، اللہ رب العالمین نے تو ہمیں بھی دیا بے شمار نعمتیں، ہمیں عطا کی ہے، ہم اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو گن بھی نہیں سکتے ہیں، تو کیا اللہ رب العالمین ہم سے نعمتیں چھین نہیں سکتی ہے؟ اچھا دوسری طرف آپ دیکھیے شیطان کا انجام کیا ہوا۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ سجدہ کرو، سارے فرشتوں نے سجدہ کیا، ابلیس نے انکار کر دیا۔ اچھا اہل علم لکھتے ہیں، مفسرین اکرام کا قول ہے کہ یہ جو ابلیس ہے جنات میں سب سے زیادہ عبادت گزار تھا، سب سے زیادہ عبادت گزار تھا، اہل علم کا قول موجود ہے۔ اللہ رب العالمین کا اس قدر مقرب ہو چکا تھا کہ وہ فرشتوں کی صف میں شامل ہو گیا تھا، فرشتوں کی جماعت میں شامل ہو گیا تھا۔ اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اللہ رب العالمین نے وجہ پوچھی، قال ما منعك الا تسجد اذ امرتك، جب میں نے تجھے حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ کس چیز نے تجھے سجدہ کرنے سے روکا؟ قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، غلطی ماننے سے انکار کر دیا۔ اچھا اب غور کیجئے، یہ دونوں واقعات آپ سامنے رکھیے۔ اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کی، ابلیس کو اللہ رب العالمین نے معاف نہیں کیا۔ کیوں؟ کبھی آپ نے سوچا حضرت آدم علیہ السلام سے بھی ایک غلطی ہوئی، شیطان سے بھی ایک غلطی ہوئی، اللہ رب العالمین نے آدم کو معاف کر دیا لیکن شیطان کو معاف نہیں کیا۔ کیوں جانتے ہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی، غلطی سمجھ میں آئی، اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کیا، توبہ استغفار کیا، اللہ رب العالمین نے معاف کر دیا۔ وہی غلطی شیطان سے بھی ہوئی لیکن شیطان نے شرکسی کی، شیطان نے غلطی ماننے سے انکار کر دیا۔ سمجھ میں کیا آیا؟ اللہ رب العالمین کے یہاں غلطی معاف ہے لیکن شرکسی معاف نہیں ہے۔ کوئی شخص اگر غلطی کرے اور پھر غلطی ماننے سے انکار کر دے، نہیں میں نے غلطی کیا ہی نہیں ہے، تو پھر اللہ رب العالمین اسے معاف نہیں کرتا ہے۔ تو گناہوں کے بے شمار نقصانات ہیں، ابھی ہم نے آپ کے سامنے دو نقصانات بیان کیا۔ ایک نقصان کیا ہے؟ ہماری زندگی میں پریشانی آ جائے گی۔ دوسرا نقصان کیا ہے؟ دوسرا نقصان یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نعمتیں چھین لے گا۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیے، اگر ہم اور آپ گناہ کریں گے تو گناہ کا اثر ہماری روزی روٹی کے اوپر بھی پڑتا ہے۔ آج بہت سارے لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب کیا کرے، کاروبار نہیں چل رہا ہے، کاروبار میں برکت نہیں ہے، کوئی بھی کاروبار شروع کرتے ہیں گھاٹا ہو جاتا ہے، نقصان ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیو یاد رکھیے کہ روزی کہاں سے آتی ہے؟ دنیا کے اندر صرف اور صرف محنت سے نہیں آتی ہے، آسمان والے کی رحمت سے آتی ہے۔ آپ قرآن حکیم پڑھیں گے، اللہ رب العالمین نے کہا، سورہ زاریات کی آیت ہے، وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، تمہاری روزی اور جس چیز کا وعدہ تم سے کیا جا رہا ہے وہ آسمان میں ہے۔ روزی کا تعلق دنیا سے نہیں ہے، روزی کا تعلق آسمان سے ہے۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، اللہ رب العالمین زبردست روزی دینے والا ہے، زبردست قوت والا اور مضبوط ہے۔ تو روزی کا تعلق دنیا سے نہیں ہے، آسمان سے ہے۔ میرے بھائی اگر آپ اللہ رب العالمین کی نافرمانی کریں گے، گناہ کریں گے، تو ہو سکتا ہے کہ آپ کی روزی چھین لے اللہ رب العالمین۔ اور مسند احمد کے اندر حدیث ہے، ان العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه، کہ ایک انسان جب گناہ کرتا ہے تو وہ رزق سے، روزی سے محروم ہو جاتا ہے۔ اچھا یہ بھی ایک نقصان ہے، گناہوں کا ایک نقصان یہ بھی ہے کہ برکت ختم ہو جائے گی۔ اگر آپ گناہ کریں گے تو برکت ختم ہو جائے گی۔ برکت سمجھ رہے ہیں برکت کس کو بولتے ہیں؟ بہت زیادہ پیسہ ہو یہ برکت نہیں ہے، بہت زیادہ روپیہ پیسہ دھن دولت ہو یہ برکت نہیں ہے،
दस्तरखान पर आप खाने के लिए बैठे, 10 किस्म का खाना हो, ये बरकत नहीं है। बरकत का मतलब ये है कि थोड़ा मिले आपको, कम मिले लेकिन वो फायदा ज्यादा दे, बरकत इसको कहते हैं। आप बरकत महसूस करना चाहते हैं, मैं आपको महसूस कराता हूँ। आज बुजुर्ग हजरात से पूछ लीजिए, वो क्या बोलते हैं कि पहले कमाने वाला एक था, 10 लोग खाया करते थे, आज कमाने वाले 3, 4, 5 हो गए। अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं, फिर भी आज का इंसान मुतमईन नहीं है। बरकत क्यों नहीं है? इसलिए कि हमने इतना गुनाह किया, इस कदर अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाफरमानी की कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रोजी छीन ली, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बरकत उठा ली। जिंदगी में बरकत चाहिए, उम्र में बरकत चाहिए, रोजी रोटी में बरकत चाहिए। आइए मैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुनाता हूँ। सही बुखारी के अंदर यह हदीस मौजूद है। मन अहब्ब अन युबसत फी रिज़्क़िही, जिस शख्स को पसंद हो कि उसके रिज़्क़ में इजाफा हो जाए, उसकी रोजी बढ़ा दी जाए, व युनसअलहु फी अथरिही, और उसकी उम्र में बरकत हो, जिंदगी में बरकत हो। जिंदगी में बरकत चाहिए। हाँ, कोई मरना नहीं चाहता है दुनिया के अंदर। 50 का हो गया, 60 साल का हो गया, 70 साल का हो गया, 80 साल का हो गया, एक टांग कब्र में जा चुका है, इधर से इंजेक्शन, इधर से इंजेक्शन, आप मरना नहीं बेटा, अभी हम जाना नहीं चाहते। क्यों भाई, क्या करोगे और दुनिया में क्या करोगे? एक मोमिन, एक मुसलमान की अलामत तो ये है कि वह अल्लाह रब्बुल आलमीन से मुलाकात करना चाहता है। इसका मतलब ये हुआ कि आपके अमाल दुरुस्त नहीं है। आपके अमाल अगर दुरुस्त होते, आपकी जिंदगी में अगर नमाज होती, आपकी जिंदगी में अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन का डर होता, आपकी जिंदगी में अगर तकवा होता, तो आप अल्लाह रब्बुल आलमीन से मिलने का शौक रखते। जन्नत की शक्ल में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो नेमत तैयार कर रखी है, वो पाने के आप मुश्ताक होते, लेकिन आप मरना ही नहीं चाहते हैं। तो जिंदगी में बरकत चाहिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर आप रोजी रोटी में बरकत चाहते हैं, अगर आप जिंदगी में बरकत चाहते हैं, अल्लाह के नबी ने कहा फलयसिल रहिमहु, तो फिर अपने रिश्तों को जोड़ो। मेरे भाइयों, रिश्तों को काटना, रिश्तों को ना जोड़ना, ये बहुत बड़ा गुनाह है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ला यदखुलुल जन्नत कातिउ रहमिन, रिश्तों को काटने वाला जन्नत में नहीं जाएगा, जन्नत में नहीं जा सकता। आप नमाजी हैं, ये अलग बात है, आप हजारों रकातें नमाज पढ़ते चले जाइए, ठोकते चले जाइए, लेकिन अगर आप रिश्तों को काटते हैं, रिश्तों को नहीं जोड़ते हैं, तो फिर याद रखिए, याद रखिए, आपकी जिंदगी में बरकत नहीं आएगी, आपकी रोजी रोटी में बरकत नहीं आएगी। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस के अंदर बयान फरमाया कि आप जन्नत में नहीं जा सकते। भोजपुरी साहब को लाया जाए, भोजपुरी साहब को। तो गुनाह का एक नुकसान क्या है कि हमारी ज़िंदगी से बरकत ख़त्म हो जाएगी। इसी तरीके से आज का इंसान परेशान है ना, आज का इंसान परेशान है। ये परेशानी क्यों आती है? ये हमारी ज़िंदगी में उलझन और टेंशन क्यों आता है? इसलिए कि हम अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाफरमानी करते हैं। सूरह तौहा की आयत है, आप पढ़िए, वमन अरज़ा अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का, जो भी शख्स अल्लाह रब्बुल आलमीन के ज़िक्र से रूगर्दानी करेगा, जो भी शख्स अल्लाह रब्बुल आलमीन के जिक्र से मुंह मोड़ेगा, क्या मतलब? तौहीद से जो भी शख्स मुंह मोड़ेगा, इत्तिबाए सुन्नत से जो भी शख्स मुंह मोड़ेगा, कुरान और हदीस से जो भी शख्स एराज करेगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा हम उसकी ज़िंदगी को तंग बना देंगे, हम उसकी ज़िंदगियों में परेशानी लाएंगे। वमन अरज़ा अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का, हम उसकी ज़िंदगी को तंग बना देंगे, और जब क़यामत के दिन हम उसे दोबारा जिंदा करेंगे, दोबारा उसे उठाएंगे तो अंधा करके उठाएंगे। जब बंदा उठेगा क़यामत के दिन, देखेगा कि हम तो नाबीना है, वो हैरत करेगा, ताज्जुब करेगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन से कहेगा क़ाल रब्बि लिमा हशरतनी आमा वक़द कुन्तु बसीरा, या अल्लाह आज तूने मुझे अंधा करके क्यों उठाया? मैं तो दुनिया के अंदर देख सकता था, मैं दुनिया के अंदर देख सकता था, मैं दुनिया के अंदर देखता था, आज तूने मुझे जिंदा किया, दोबारा तूने मुझे उठाया, आज नाबीना बना के उठाया क्यों? अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या कहेगा? क़ाल कज़ालिका अततका
آیاتنا فنسیتها وکذالک اليوم تنسى. یہی ہونا چاہیے تھا تمہارے ساتھ, یہی ہونا چاہیے تھا تمہارے پاس. دنیا کے اندر تمہارے پاس ہماری آیتیں آئی تھی, توحید کی طرف بلانے والا آیا تھا, کتاب و سنت کی طرف بلانے والا آیا تھا, نماز کی طرف بلانے والا آیا تھا, مسجدوں کی طرف بلانے والا آیا تھا, لیکن تو نے ہماری آیتوں کا انکار کر دیا تھا, ہماری آیتوں کو جھٹلا دیا تھا, اسی لیے آج ہم نے تجھے بھلا دیا. میرے بھائی دیکھ رہے ہیں آپ گناہوں کے نقصانات. آپ گناہ کریں گے, اب دیکھتے جائیے آپ کا دل سیاہ ہو جائے گا, آپ کا دل کالا ہو جائے گا. ترمذی شریف کے اندر حدیث موجود ہے کہ جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے. فَإِذَا هُوَ نَزَعَ وَاسْتَغْفَرَ وَتَابَ سُقِلَ قَلْبُهُ. پھر جب وہ بندہ توبہ استغفار کرتا ہے, میرے بھائی گناہ ہو سکتا ہے, گناہ ہونا یہ عیب کی بات نہیں ہے, لیکن جب بھی اللہ رب العالمین کی نافرمانی ہو, جب بھی گناہ ہو تو پھر کوشش کیجئے فوراً وہ گناہ کو آپ چھوڑیے, اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کیجئے, توبہ استغفار کیجئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے اس کے دل میں ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے, پھر جب وہ توبہ استغفار کرتا ہے, اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرتا ہے تو وہ کالا دھبا ہٹ جاتا ہے. حدیث کے الفاظ ہے وَإِنْ عَادَ زِيدَ فِيهَا. اور جب برابر بندہ گناہ کرتے رہتا ہے, ایک دھبا, دو دھبا, تین دھبا, یہاں تک کہ اس کا پورا دل کالا ہو جاتا ہے. اللہ الصمد. اب دل کے اندر زنگ لگ چکا ہے. زنگ لگنا سمجھ رہے ہیں, تلوار کے اوپر اگر زنگ لگے تو پھر وہ کاٹنا چھوڑ دیتی ہے. ہمارے دل کے اوپر اگر زنگ لگ جائے تو وہ دل حق کو قبول کرنا چھوڑ دیتا ہے. سمجھ میں آ رہی یہ بات؟ اچھا, صحیح مسلم شریف کے اندر ایک حدیث ہے کہ جب ایک انسان کا دل, کتاب الایمان کے اندر یہ حدیث موجود ہے, صحیح مسلم کتاب الایمان, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی جب گناہ کرتا ہے, توبہ استغفار نہیں کرتا ہے, گناہ کرتا جاتا ہے, پھر اس کا دل دو حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے, اس کا دل پورا کا پورا کالا ہو جاتا ہے, پھر اللہ رب العالمین اس کے دل کو الٹا کر دیتا ہے. حدیث کے اندر بتایا گیا جس طریقے سے ایک برتن کو الٹا کر دیا جاتا ہے, اسی طریقے سے اللہ رب العالمین دل کو بھی الٹا کر دیتا ہے. اب مثال سے میں سمجھاتا ہوں. ایک برتن ہے, ایک گلاس ہے, گلاس کو اگر آپ سیدھا رکھیں گے, آپ پانی رکھیں تو بھی آ جائے گا, دودھ رکھیں تو بھی آ جائے گا, کوئی بھی چیز آپ رکھیں گلاس میں آ جائے گا. اب یہی گلاس کو آپ الٹا کر دیجئے, اب بتائیے کہ اس میں پانی رکھیں گے تو آئے گا, اس میں گھی رکھیں گے تو آئے گا, کوئی بھی چیز آپ اس میں ڈالیں اب آئے گا, اس کے اندر نہیں آئے گا. میرے بھائی ہم گناہ کریں گے, ہمارا دل جب کالا ہو جائے گا, اللہ رب العالمین الٹا کر دے گا, تو پھر آپ کسی کو بھی بلا لیجئے قرآن اور حدیث کی باتوں کو بیان کرنے کے لیے, آپ کے دل کے اوپر اثر نہیں ہوگا. مولانا جرجی صاحب کو آپ سننا چاہتے ہیں, کتنوں ہی سن لیجئے, دل کے اوپر اثر ہونے والا نہیں ہے, اس لیے کہ آپ نے اتنا گناہ کیا کہ آپ کا دل پورا کالا ہو چکا ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کو بلا لیجئے, حرمین سے شیخ سدیش, شیخ سریم کو آپ بلا لیجئے, کسی کو بھی آپ بلا لیجئے, قرآن اور حدیث سنیے, اس دل کے اوپر اثر ہونے والا نہیں ہے, اس لیے کہ آپ نے اتنا گناہ کیا کہ پورا کا پورا دل کالا ہو چکا ہے. پھر اللہ رب العالمین نے اس دل کو الٹا کر دیا ہے. یہ گناہوں کے نقصانات میں سے ایک نقصان ہے کہ انسان کا دل کالا ہو جاتا ہے. میرے بھائی گناہوں کا بوجھ محسوس کیجئے. آج ہم اور آپ کیا کرتے ہیں, گناہ کو ہلکا سمجھ لیتے ہیں, بہت ہی ہلکا سمجھ لیتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, ان المؤمن یرا ذنوبہ کأنہ قائد تحت جبل یخاف ان یقع علیہ, کہ ایک مومن اپنے گناہوں کو یوں محسوس کرتا ہے گویا کہ وہ کسی پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہوا ہو اور اسے اس بات کا ڈر ہو, اس بات کا خوف ہو کہ یہ پہاڑ ابھی میرے اوپر گر پڑے گا. گناہوں کا بوجھ اس طریقے سے محسوس کرنا چاہیے کہ ہم نے گناہ کیا. میرے بھائیوں ہر ایک شخص اپنے دل کے اندر جھانک کر دیکھے, خود فیصلہ کرے کہ ہم سے نماز نہیں ہوتی ہے 5 ٹائم کی, کیا ہم بے چین ہوتے ہیں؟ فجر کی نماز نہیں ہوئی ہے, ہم بے چین ہوئے, ہم نے کسی کے ساتھ دھوکہ کر دیا, ہم نے جھوٹ بول دیا, ہم نے اللہ رب العالمین کی نافرمانی کر لی, ہمارا دل بے چین ہوتا ہے, ہم گناہوں کا بوجھ محسوس کرنے کے لیے تیار
گنہگار نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ ان المؤمن یرا ذنوبہ کأنہ قائد تحت جبل یخاف ان یقع علیہ۔ ایک مومن اپنے گناہوں کو یوں محسوس کرتا ہے گویا کہ وہ کسی پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہو اور اسے اس بات کا ڈر ہو، وہ ڈر رہا ہے، وہ ڈر محسوس کر رہا ہے کہ پہاڑ ابھی مجھ پر گر پڑے گا اور میں ہلاک ہو جاؤں گا، میں برباد ہو جاؤں گا۔ وَإِنَّ الْفَاجِرَ يَرَى ذُنُوبَهُ كَذُبَابٍ مَرَّ عَلَىٰ أَنْفِهِ فَقَالَ بِهِ هَكَذَا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک فاسق، ایک گناہگار آدمی اپنے گناہوں کو بالکل مکھی کی طرح سمجھتا ہے۔ ایک مکھی اڑتے اڑتے آئی، اس کے ناک پر آ کے بیٹھی اور اس نے اس طریقے سے اشارہ کیا، وہ مکھی اڑ کے چلی گئی۔ گناہوں کو اس طریقے سے ہلکا اور معمولی سمجھتا ہے۔ میرے بھائی، ہم گناہوں سے توبہ استغفار کب کریں گے؟ جب ہم گناہوں کا بوجھ محسوس کریں گے۔ اگر ہم اور آپ گناہ کا بوجھ محسوس نہیں کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا دل مردہ ہو چکا ہے۔ گناہ کا پریبھاشا کیا ہے؟ گناہ کا ڈیفینیشن کیا ہے؟ گناہ کی تعریف کیا ہے؟ ایک صحابی حضرت نعمان بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا، یا اللہ کے نبی آپ مجھے بتائیے نیکی کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا البر حسن الخلق، اچھے اخلاق کو نیکی کہتے ہیں۔ میرے بھائیو یاد رکھو، آپ کے پاس توحید ہے، آپ کے پاس کتاب و سنت ہے، آپ کی زندگی میں نماز ہے، روزہ ہے، حج زکوٰۃ سب کچھ ہے، لیکن آپ کے پاس اچھا چرتر نہیں ہے، آپ کے پاس گڈ کیریکٹر نہیں ہے، اچھا اخلاق نہیں ہے، تو آپ کو انسان کہنا انسانیت کی توہین ہے۔ اپنے اخلاق کو درست کرنا پڑے گا۔ اچھا اچھے اخلاق کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نیکی کہا۔ آپ اللہ رب العالمین کی عبادت کیجئے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کیجئے، یہ اللہ رب العالمین کے ساتھ اچھا اخلاق ہے۔ سمجھ میں آیا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کیجئے، نبی کی بات کو آپ حرف آخر سمجھئے، جیسے ہی نبی کی حدیث آئے، نبی کی بات آئے، فوراً سر جھکا لیجئے۔ یہ نبی کے ساتھ اچھا اخلاق ہے۔ پڑوسیوں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، والدین کے ساتھ اچھے سے آپ پیش آئیے، حسن سلوک کیجئے، یہ اچھے اخلاق ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نیکی کی یہ پریبھاشا اور یہ ڈیفینیشن بتایا۔ اچھا گناہ کے بارے میں پوچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہ کی تعریف کیا کی؟ ما حاک فی صدرک وکرہت ان یطلع علیہ الناس، کہ آپ کوئی بھی کام کرو، کوئی بھی کام کرو، اگر آپ کے دل کے اندر کھٹ کے نہیں میں غلط کر رہا ہوں، آپ نے کسی سے جھوٹ بول دیا، آپ کے دل سے اگر آواز آئے یار غلط ہو گیا، آپ نے کسی کے ساتھ دھوکہ کر دیا، آپ کے دل سے اگر آواز آئے نہیں مجھ سے غلطی ہو گئی، کوئی بھی کام کریں اگر غلطی ہو جائے اور آپ کے دل کے اندر کھٹ کے، سمجھ لیجئے کہ وہی گناہ ہے، اور آپ ڈرے کہ لوگوں کو پتہ چل جائے تو کیا ہوگا۔ اب میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں اس حدیث سے، آپ کے دل کے اندر اگر نہیں کھٹکتا ہے گناہ کرنے کے بعد بھی، نافرمانی کرنے کے بعد بھی، اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کا دل سخت ہو چکا ہے، آپ کا دل مردہ ہو چکا ہے۔ اور دو چار باتیں میں بیان کرتا ہوں۔ بہت سارے لوگ ہوں گے جو گناہ کی تشہیر بھی کرتے ہیں، گناہ کا پرچار بھی کرتے ہیں۔ رات میں اس نے کوئی گناہ کیا، کسی کو نہیں پتا، اللہ رب العالمین نے پردے میں رکھا تھا، وہ صبح دوست و احباب کے سامنے بیان کرتا ہے، سوشل میڈیا پہ ڈالتا ہے، فیس بک میں ڈالتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنیے، کل امتی معافن الا المجاہرین۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میری امت کے سارے لوگوں کو اللہ رب العالمین معاف کر دے گا مگر مجاہر بالفسق۔ مجاہر بالفسق کس کو کہتے ہیں؟ جو کھلم کھلا نافرمانی کرے، کھلم کھلا غلط کام کرے۔ مثال دے کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا، ایک انسان، ایک بندہ رات میں کوئی غلط کام کرتا ہے، اللہ رب العالمین نے پردے میں رکھا، کسی کو نہیں پتا، لیکن جیسے صبح ہوتی ہے وہ لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے، اس بندے کو اللہ رب العالمین معاف نہیں کرتا ہے۔ میرے بھائیوں،
میرے بھائیوں، اگر آپ اللہ رب العالمین کی نافرمانی کریں گے، گناہ کریں گے، تو پھر یاد رکھیے دنیا کے اندر بھی اللہ رب العالمین آپ کو ذلیل کرے گا، مرنے کے بعد بھی اللہ رب العالمین آپ کو رسوا کرے گا، ذلیل کرے گا۔ آپ کو عزت چاہیے، آپ کو مقام چاہیے، آپ کو مرتبہ چاہیے، تو عزت والے سے اپنا رشتہ مضبوط کیجئے۔ عزت والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہے۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ۔ آپ کو عزت چاہیے، مقام چاہیے، اللہ رب العالمین سے اپنا رشتہ ناتا مضبوط کیجئے۔ دیکھیے اگر آپ گناہ کریں گے، توبہ استغفار نہیں کریں گے، تو ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین آپ کو ہلاک و برباد کر دے۔ قوم لوط کہاں ہے آج؟ قوم سمود کہاں ہے؟ قوم عاد کہاں ہے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، اصحاب الایکہ کہاں ہے؟ اصحاب السبت کہاں ہے؟ قارون ایک شخص کا نام ہے، کہاں ہے آج؟ فرعون کہاں ہے؟ اللہ رب العالمین نے سب کو تباہ و برباد کر دیا، سب کو ہلاک کیا، برباد کیا، دنیا کے اندر عذاب آیا۔ وما کان اللہ لیظلمہم ولکن کانوا انفسہم یظلمون۔ اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کے اوپر ظلم نہیں کیا تھا، بلکہ ان لوگوں نے خود ہی اپنے اوپر ظلم کیا، تو پھر اللہ رب العالمین نے انہیں ہلاک و برباد کر دیا۔ میرا وقت ختم ہو چکا ہے، میں یہیں سے اپنی بات ختم کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں رب العالمین سے، رب العالمین تو ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل صالح کی توفیق عطا فرما۔ آمین، تقبل یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔